السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے آپ کی سلامتی کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے، تمام آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، زمین و آسمان کی تمام ناگہانی بلاؤں سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے آپ کے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے مستقل دعا کرتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں آپ تمام ہی حضرات کو میں یاد رکھتا ہوں۔ ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں، کہ جماعت کی نماز میں پہلی صف میں نابالغ بچہ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں، مثلاً 10-11 سال تک کا بچہ۔ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ نماز میں صفوں کی ترتیب کا عام حکم یہ ہے کہ بچوں کی صف مردوں کی صفوں کے پیچھے ہو۔ البتہ اگر بچے زیادہ نہ ہوں بلکہ تھوڑے سے بچے ہوں اور ان کی صف پیچھے بنانے کی صورت میں خطرہ یہ ہو کہ وہ آپس میں شرارت کریں گے، شور شرابہ کریں گے، جیسا کہ آج کل بچوں کی تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ شکایت بالکل عام ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، اس طرح کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے ان کو مردوں کے درمیان کھڑا کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ مناسب قرار دیا ہے، تاکہ بچوں کی جماعت کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے اور مردوں کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو، مردوں کی نماز میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ بچوں کو صف کے درمیان میں کھڑا کرنے کی یہ گنجائش ہر صف میں دی ہے، لیکن ہاں پہلی صف میں خاص طور سے امام کے پیچھے کھڑا کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے نابالغ اور چھوٹے بچے پہلی صف چھوڑ کر دوسری جو صفیں ہیں، پہلی صف کے علاوہ باقی جو صفیں ہیں، ان صفوں میں کھڑے ہونے چاہیے۔ پھر جب مردوں کی صفوں میں کھڑے ہوں تو ان بچوں کو پیچھے کر کے مردوں کا خود وہاں پر کھڑا ہونا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل عام طور سے مسجدوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور خود وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے مسجد میں آنے سے رکاوٹ کا باعث اور ذریعہ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے وہ بچے مسجد میں آنے سے بھی رک جائیں گے۔ اس لیے اس حرکت سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی چھوٹا بچہ پہلی صف میں امام کے بالکل قریب کھڑا ہو تو اس کا ایسی جگہ کھڑا ہونا ہی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس کو ہٹا کر کنارے میں یا دوسری صف میں کھڑا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر کنارے میں کھڑا ہو تو پھر اس کو ہٹانا نہیں چاہیے، اس کو ہٹانا مناسب نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو حکم میں نے بتلایا یہ ان بچوں کے بارے میں ہے جن کو نماز کی تربیت کا حکم ہے اور جن کی عمر کم سے کم 7 سال ہو، اور اگر بچے اس سے زیادہ چھوٹے ہوں، 7 سال سے چھوٹے بچے ہوں، تو ایسے بچوں کو مسجدوں میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کو مسجد میں لانا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ بچے مسجد کے آداب سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، مسجد کے آداب کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ مسجدوں کے اندر وہ بچے اپنی لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اپنے بچپنے کی وجہ سے وہ مسجدوں کے اندر بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ مسجد ہے، یہ بچوں کے کھلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ بچوں کو یہاں پر لایا جائے، بہلایا جائے، پھسلایا جائے۔ جب اتنے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے گا تو آپ کیا نماز پڑھیں گے؟ آپ کا ذہن تو اس بچے پر ہی رہے گا کہ یہ بچہ غائب نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، کہیں چلا نہ جائے، کچھ الٹا سیدھے کام نہ کر لے۔ تو آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا بچے کھلانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اس لیے ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی تمام ہی جائز تمناؤں کو اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کو وہ دے جو آپ کے لیے بہتر ہو اور مناسب ہو۔ اللہ رب العزت
ہماری تمام ہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اسی طرح سے ایک دوسرے سے دین سیکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو دین سکھاتے رہیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.